السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج مختصر سے اس وقت کے اندر انتہائی اہم بات، انتہائی اہم موضوع کے اوپر کریں گے۔ چونکہ ہمارے اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ ماہ محرم الحرام اگرچہ بظاہر ہمارے اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، لیکن ہمارے اسلامی سال کے جو قمری جو ایک شیڈول ہے، قمری سال ہیں، جو پورا کا پورا ہمارا نظام ہے، جو کیلنڈر ہے، اس کی بنیاد ہجرت پر ہے۔ پہلا سال ماہ محرم الحرام ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے کے اندر ہجرت کی وہ ماہ ربیع الاول تھا۔ ماہ ربیع الاول سے قبل کے جو 2 مہینے ہیں، محرم الحرام اور صفر، ان 2 ماہ کے اندر اسی ہجرت کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہم اور بنیادی اقدامات اٹھائے اور کیے۔ اسلامی سال کی بنیاد ہجرت پر ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 17ویں ہجری کے اندر جب اس ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ اپنا ایک سال، اپنا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، اپنا ایک نظام ہونا چاہیے، چونکہ اس وقت خلافت کا جو نظام تھا، جو خلافت تھا، وہ وسیع تر ہو رہی تھی، دن دگنی رات چگنی اس کے اندر ترقی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ بشارت ہوئی کہ آخر ہمارا بھی اپنا ایک نظام ہونا چاہیے، ہمارا اپنا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے اسلامی۔ تو اس وقت یہ مشاورت ہوئی کہ ہم کس تاریخ کے اوپر، آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اوپر، آپ کی ولادت کے اوپر اس کو شروع کیا جائے اسلامی کیلنڈر کو؟ تو بالآخر ہم اختصار کے ساتھ اس بات کو ذکر کریں گے کہ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے، جس سال ہجرت کی ہے، وہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا سال ہوگا۔ اب اس کے بعد مہینے کی بات ہوئی تو مہینہ ماہ محرم الحرام رکھا گیا کہ ماہ محرم الحرام ہمارے اس سال کا سب سے پہلا مہینہ ہوگا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو میں نے ذکر کی ہے کہ گویا کہ ہجرت کے جو تصور تھا یا اس کی ابتدا یا ہجرت کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے تھے، وہ ماہ محرم الحرام سے ہی شروع ہو چکے تھے، وہ بیعت عقبہ ہو یا آگے چل کر وہ سارا کا سارا نظام ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عرب کے اندر بھی ماہ محرم الحرام جو تھا وہ سال کا سب سے پہلا مہینہ تصور کیا جاتا تھا۔ بہرحال اب آ جائیے کہ جب ہم ماہ محرم الحرام میں ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا پیغام اور درس لے کر آتا ہے۔ ماہ محرم الحرام چونکہ اس کا بیسک جو تعلق ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ ہجرت کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ہم اپنے ہجرت کے حساب سے، ہجری حساب سے اپنے نظام اور اپنی تاریخ اور اپنے حساب کتاب چلاتے ہیں۔ تو گویا کہ ماہ محرم الحرام مجھے اور آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے، آخر وہ ہجرت کس بنیاد پر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کی زندگی کے اندر جو 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد وہاں پہ گزارے، وہ نظریے کی، ایمان کا جو نظریہ تھا، اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ نظریے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر محنت کی، اور پھر ہجرت کس لیے کی کہ آخر اس نظریے کو کسی نظام میں بدلنا تھا۔ ظاہر ہے کہ نظریات جو ہوتے ہیں وہ صرف خلا کے اندر رکھنے کی بات نہیں ہوتی، یا صرف دل و دماغ صرف اس کی آماج گاہ نہیں ہوتے، بلکہ اس نظریے کو اپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اس کو معاشرے کے اندر لایا جاتا ہے، اس کو نظام کی صورت میں بدلا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کو نظام میں لانے کے لیے ہجرت کی۔ تو نظریے سے نظام تک کا یہ جو سفر ہے، اس کی جو بنیاد اور اس کی جو مرکزیت ہے اور اس کی جو ابتدا ہے اور اس کا جو نقطہ آغاز ہے، وہ سمجھ لیجئے ہماری ہجرت کا وہ سال ہے۔ تو گویا کہ ماہ محرم الحرام مجھے اور آپ کو نظریے سے نظام تک کا یہ جو سفر ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے، اور بار بار میرے اور آپ کی دل و دماغ کے اوپر یہ دستک دے رہا ہے کہ اللہ کے بندے،
جس طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جس مقصد کے لیے ہجرت کی، اس نظریے کو نظام کی صورت میں بدلنے کے لیے آج وہی مہینہ، وہی سال، اس کی ابتدا آپ کو یہی پیغام اور درس دیتی ہے کہ دوبارہ سے اس فلسفے کو، اس نصب العین کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ کہ تمہارے پاس جو ایک نظریہ ایمان ہے اس کو نظام کے اندر بدلنے کی جدوجہد اور کوشش کرو، اس کے لیے آگے بڑھو۔ تو سامعین اور ناظرین، یہی ایک مختصر سی بات تھی اور یہی ایک پوائنٹ تھا کہ جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود اور مطلوب تھا کہ میں اور آپ ماہ محرم الحرام کو صرف ایک سال کی ابتدا اور انتہا سمجھنے کے بجائے اسے ایک نظری اور نظام کے حساب سے، اس تصور سے اور اس پہلو سے سمجھیں کہ میرے اور آپ کے لیے کس طرح سے ایک فکری اور عملی تشکیل کا باعث بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو قائم کرنے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔